بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج کی ہماری حدیث نمبر 7، الخمر جماع الاثم، شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ ایک ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ، شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے۔ الخمر یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا جو لغوی معنی ہے وہ یعنی انگور کو نچوڑنا، انگور کا نچوڑا ہوا۔ دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ ڈھانپنا، چونکہ شراب کی وجہ سے بھی انسان کے عقل کے اوپر پردہ آ جاتا ہے۔ اور خمر اس طرح اس کا جو دوسرا مصدر ہے وہ خمار ہے، جو چادر کو کہتے ہیں۔ چادر سے بھی عورت اپنے آپ کو ڈھانپتی ہے۔ جماع الاثم، جماع جمع ہے، یعنی تمام گناہوں کو جمع کرنے والی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جماع یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ گناہوں کو جمع کرنے والی۔ الخمر جماع الاثم، اسم کہتے ہیں گناہ کو، اسم یہ ثا کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے، اسم۔ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اچھا، اب اس کی تشریح یہ ہے، شراب کو تمام گناہوں کی جڑ کیوں کہا گیا ہے؟ شراب کو تمام گناہوں کی جڑ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان سے بہت زیادہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جیسے قتل و غارت، جیسے زنا، گالم گلوچ، اور اسی طرح چوری، اور بہت سارے ایسے گناہ کہ اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کے عقل کے اوپر پردہ ہوتا ہے اور وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، بہت سارے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں کافی احادیث میں اس کی وعیدیں آئی ہیں کہ شراب پینے والا ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، جس وقت وہ شراب پیتا ہے تو اس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض فلاسفر اور بڑے بڑے ڈاکٹر وہ بھی اس بارے میں کہتے ہیں کہ شراب اس سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح اس سے انسان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے سر کا درد اسی وجہ سے آتا ہے، اور اسی طرح اس کے چہرے کا جو حلیہ ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا پیٹ جو پھولتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا جو ہاضمہ خراب ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسی طرح اس میں قوت کی جو کمی آتی ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ گناہوں کی جڑ بھی ہے اور بیماریوں کی جڑ بھی ہے، بیماریوں کی جڑ بھی ہے شراب، اور گناہوں کی جڑ بھی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شراب یہ ہر شر کی چابی ہے، یعنی اس سے بہت سارے شرور اور فتنے وہ وجود میں آتے ہیں، اور اس کو ام الخبائث بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام خباثتوں کی، تمام گندگیوں کی یہ ماں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس حدیث سے اس کی سخت وعید ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا سبق تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔